جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج ہم دو تین مین ایشوز کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خان صاحب کی ایک اڈیالہ جیل کے اندر خفیہ ملاقات کا چرچا ہو رہا ہے، اس کے اندر حقیقت کیا ہے، اصل حقائق کیا ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو CAC کی میٹنگ چل رہی ہے اس کے اندر کیا چیز ڈسکس ہوئی ہے، اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان کون سا فارمولہ طے پا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پہلے خاتون صحافی نے ایکس کے اوپر ایک شگوفہ چھوڑا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں، ان کی خان صاحب کے ساتھ خفیہ ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے اس میں دو تین پوائنٹس بتائے، وہ بھی بتاتا ہوں۔ اس کے بعد پھر ایک اور یوٹیوبر ہیں، صحافی بھی ہیں، اسد علی طور، انہوں نے ایک ڈفرینٹ نام دے دیا۔ انہوں نے بتایا کہ جی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر صاحب انہوں نے ملاقات کی ہے، جو کہ آرمی چیف کے بہت کلوز ہیں۔ جب یہ کور کمانڈر گوجرانوالہ تھے تو اس وقت بھی GOC وہی تھے، اور ان کا خاصا اعتماد ان کے ساتھ ہے۔ میں نے تھوڑا سا جب ان کی اور ڈیٹیلز اکٹھی کی، کوئی ولاگس دیکھے یا ٹویٹر پہ دیکھا، تو اس کے اندر انہوں نے دو ڈیفرنٹ سٹوریز بتائی ہوئی ہیں۔ ایک سٹوری کے اندر تو یہ ہے کہ جی وہ خان صاحب سے ساحر شمشاد مرزا صاحب ملے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آپ کو رہا بھی کرتے ہیں، آپ کو ریلیف بھی دیتے ہیں، آپ کو آنے والے دنوں میں سزاؤں کے اندر ریلیف ملے گا، لیکن آپ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، اور جو آپ نے لیٹیگیشن کی ہوئی ہے جو الیکشن کے حوالے سے کچھ نشستوں کے اوپر یا حلقوں کے اوپر، وہ آپ روک دیں، اس کو بند کر دیں، تو آپ کو بنی گالہ شفٹ کر دیتے ہیں۔ دوسری جو سٹوری تھی طور صاحب کی، اس کے اندر یہ چیز تھی کہ اویس دستگیر صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو جو مینڈیٹ ملا ہے اس کا احترام کریں گے، آپ KPK کے اندر اپنی حکومت بنائیں، اور آنے والے دنوں میں آپ کو ریلیف ملے گا، لیکن یہ کہ آپ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں اور مرکز کے اندر اپوزیشن کریں۔ جس کے جواب میں خان صاحب نے یہ فرمایا کہ مجھے میرا جو مینڈیٹ ہے وہ دیا جائے، وہ چوری نہ کیا جائے، جو میری اوریجنل نشستیں بنتی ہیں وہ دے دی جائیں، اور عوام نے جو فیصلہ کیا ہے، جو مینڈیٹ دیا ہے، اس کا احترام کیا جائے۔ باقی انہوں نے کہا جی نہ مجھے رہائی چاہیے، نہ مجھے مقدمات ختم چاہیے، اور نہ ہی مجھے بڑی گالہ میں شفٹ کیا جائے۔ اس پر سارے حیران ہو گئے کہ خان صاحب نے جو مطالبہ رکھا ہے اور جو پیشکش شام لے کے گئے تو اس کے تو سارا برعکس نکلا۔ ساری سٹوریز غلط ہیں، 100% غلط ہیں۔ ایک چھوٹا سا سورس تھا میرا، تو میں نے ان سے کل کنفرم کیا، اور انہوں نے بھی سختی سے تردید کی کہ کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی، اور جو میرا چھوٹا سا سورس تھا وہ اسی ادارے کے اندر ہی تھا، تو انہوں نے بھی اس کی سختی سے تردید کی کہ جی کوئی ایسی ملاقات بالکل ہوئی ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، بہت سارا پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے اندر نیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھے صحافیوں کا اور یوٹیوبرز کا بھی ہاتھ ہے، کہ جو ایک کام ہوا نہیں ہے اس کو اپنے ویوز لینے کے لیے، اپنی ایک تھوڑی سی فیم لینے کے لیے وہ ایسا شوشہ چھوڑتے ہیں جس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے سارے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ میرے خیال ان کا بھی بندوبست ہونا چاہیے تاکہ صحافت جو ہے وہ کم از کم میرٹ پہ تو کی جائے۔ اب دو بندوں کے درمیان خفیہ ملاقات ہو رہی ہے، ان کے اندر جو گفتگو ہوئی ہے وہ یوٹیوبر بتا رہے ہوں، میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر ایسا ہوا بھی ہوا ہو تو وہ ساری ایز اٹ از گفتگو باہر نکل جائے، یہ پاسبل ہے؟ وہ اتنے کملے لوگ ہیں کہ جو اپنی بات ڈسکس کر رہے ہیں یا خفیہ معاملہ ڈسکس کر رہے ہیں وہ باہر جانے دیں گے؟ اور وہ بھی پیک لیول کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے وہ اپنی چیزیں باہر نکلیں دیں گے؟ تو سر یہ ایک پراپوگنڈا ہے، پراپوگنڈے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور کافی صحافی تو مطالبہ کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر کہ جو منفی اس طرح کی خبریں پھیلاتے ہیں، فیک نیوز پھیلاتے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے تاکہ استحکام آئے پاکستان کے اندر۔ اب یہ ہے کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ایک چیز چل رہی ہے کہ 3 سال کے لیے پرائم منسٹر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا، اور 2 سال کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، کیونکہ جس کی نشستیں زیادہ ہیں وہ اس کے اکارڈنگ 3 سال لے گا، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی کم ہے تو وہ 2 سال لیں گے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ بھی اس کے اوپر کہہ چکی ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اور خواجہ آصف صاحب نے بھی اس کی تردید کی ہے۔ لیکن جو معاملات ان کے ڈسکس ہوئے ہیں
وہ میں نے پہلے ولاگ میں کہا تھا کہ یہ چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سوٹ کرتی ہیں اور وہ بیسٹ پوزیشن کے اندر ہے بارگیننگ کرنے کی، اور وہ تمام آئینی عہدے ہیں جس کا فیوچر کے اندر ان کو فائدہ تو ہو سکتا ہے نا۔ اس میں کچھ چیزیں کے اوپر جو ہے وہ مسلم لیگ نون رضامندی ظاہر کر رہی ہے، لیکن ایک پوائنٹ کے اوپر ان کا ڈیڈ لاک ہے، اور وہ بھی کسی طرف بات لگ جائے گی۔ ظاہری بات ہے جب اوپر بیٹھے لوگوں نے کہا ہو کہ آپ کے پاس ایک 2 دن ہے، حکومت اپنی تشکیل دے ورنہ پھر ہم بنائیں گے، تو ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اس کو فوری طور پہ کوئی فائنلائز کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ ایم کیو ایم کراچی سے لاہور چل کرنا آتی، وہ یہ کہتی ہمارے پاس چل کر آئیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ اسلام آباد سے یا کراچی سے لاہور نہ جاتی، وہ بھی کہتے ہمارے پاس چل کر آئیں۔ تو حکومت ان کی آپس میں بڑھنی ہے۔ اب جو پاکستان پیپلز پارٹی نے مطالبے کیے تھے وہ میں نے پہلے بھی ایک بلاگ میں عرض کیا، ایک تو صدر پاکستان کا عہدہ، اس میں پہلے بی بی فریال تالپور جو تھی ان کا نام تھا، لیکن اس کے بعد زرداری صاحب شاید خود صدر بننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد پنجاب کے اندر حمایت کے بدلے میں گورنر پنجاب کی جو پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ ان کو دیا جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ جی قومی اسمبلی کا اسپیکر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور سینٹ کا چیئرمین جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی مانگ رہی ہے۔ اس میں پنجاب کے اوپر بھی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ایگری کر گئی ہیں، صدر پاکستان کے اوپر بھی ان کا کوئی اختلاف نہیں آپس میں، وہ بھی اس بات کے اوپر راضی ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی کے اوپر بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے معاملہ طے ہے، لیکن چوتھی جو چیز ہے اس کے اوپر ایک رکاوٹ ہے، چیئرمین سینٹ کے اوپر۔ اب وہ کیوں ہے اس کا تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ میری کل ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے دوست ہیں جو سی ایس سی کے اندر شریک تھے، ان سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے واضح کہا کہ ابھی فیصلے کچھ نہیں ہوئے، لیکن چیزیں ڈسکس لازمی ہوئی ہیں، اور آج پھر 3 بجے اجلاس ہے، جبکہ آج پراپر ان چیزیں فائنل ہوں گی، اور اس کے بعد ہم اس کی ایک پراپر پریس کانفرنس آفیشلی جو ہے وہ کریں گے۔ چیزیں ڈسکس کیا ہوئی تھی؟ پیپلز پارٹی کی قیادت نے سی ایس سی کے اندر یہ سارے ممبرز نے کہا کہ ہم جو آئینی عہدے ہیں وہ لے لیتے ہیں، لیکن کابینہ کا حصہ نہیں بنتے، یعنی مسلم لیگ نون کی حکومت کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، ووٹ بھی کریں گے، ساتھ بھی بیٹھیں گے، لیکن کابینہ میں کوئی وزارتیں نہیں لیتے، اس کی جگہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اپوزیشن بنیاد کے ویسے تو اصولی طور پہ اپوزیشن تحریک انصاف کے آزاد اراکین جب کسی پارٹی میں شامل ہوں گے تو ان کا ہی حق بنتا ہے، حکومت بنانے کا بھی پہلا حق انہی کا تھا، لیکن اپوزیشن سے مراد یہ ہے کہ وہ بیٹھیں گے لیکن حکومت کے اندر رہ کر بھی وزارتیں نہیں لیں گے۔ اچھا، اب اس میں کافی چیز یہ مطلب یہ سمجھ لیں کہ سی ایس سی کے 70% ارکان نے یہ مشورہ دیا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح کہ ہم نے کمپین چلائی ہے، اگر اس کے بعد ہم دوبارہ اس طرح مل کے بیٹھیں گے تو اس پہ ہمارا ووٹر بھی ناراض ہوگا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ رد عمل آنا شروع ہو بھی گیا ہے۔ اب سینٹ چیئرمین کے اوپر ان کا ٹک کیوں نہیں لگ رہا، اس کی ایک ریزن ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ بتا دوں کہ اگر نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنیں گے تو مریم نواز صاحبہ سی ایم پنجاب نہیں بنیں گی، کیونکہ اوپر باپ اور نیچے بیٹی والا سین جو پہلے مسلم لیگ نون کرتی تھی کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر اور حمزہ صاحب جو تھے وہ سی ایم پنجاب تھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ مقتدرہ کی طرف سے ایک ریئیکشن آیا تھا، اور اس کے بعد حمزہ صاحب 3-4 مہینے کے بعد سی ایم پنجاب نہیں تھے۔ دوسری صورت میں اپنا پرائم منسٹر اگر شہباز شریف بنتے ہیں تو پھر مریم نواز پنجاب کی سی ایم بن سکتی ہیں، لیکن اگر شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں تو ان کے لیے اسحاق ڈار صاحب کسی صورت بھی وزیر خزانہ موضوع نہیں ہیں، نہ ایکسیپٹیبل ہے ان کے لیے۔ اس کی وجہ کہ مفتیٰ اسماعیل صاحب جو تھے وہ بڑے اچھے اقدامات اٹھا رہے تھے، جس کی پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی تعریف کی تھی، لیکن جیسے ہی اسحاق ڈار صاحب کی انٹری ہوئی اور انہوں نے وہ اپنی بات منواتے ہیں، امپوز کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، اور اکانومی کا جو حال کر دیا انہوں نے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی جو معاشی جو سبل کارکردگی ہے اس سے کہیں بہتر نگران حکومت کے اندر ایک گمنام سی وزیر خزانہ نے کر دی ہے، اور ڈار صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی آپس میں نہیں بنتی، اور اس وقت جو چیلنج ہے وہ اکانومی کا ہے، جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب نہیں چاہیں گے کہ وزیر خزانہ جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب ہوں۔ اب ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے چیئرمین سینٹ کی نشست رکھی گئی ہے کہ ڈار صاحب کو پھر ایک آئینی عہدہ دے کر مضبوط کیا جائے۔ تاہم یہ صورتحال ابھی تک کی تھی، اور میرا ذاتی خیال ہے کہ
میں پہلے بھی اظہار کر چکا ہوں کہ شاید کمزور سیٹ اپ کے اندر جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب، خواہش تو ان کی ہے کہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے، چاہے چند ماہ کے لیے بنے، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں اس کے اندر دو شخصیات یا دو پہلو جو ہیں وہ اپنی سکن سیو کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کسی کمزور حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتے جو کہ چند ماہ چلنی ہو، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہی سوچ رہی ہے کہ کمزور حکومت کے ساتھ کابینہ کے اندر نہ رہا جائے، تاکہ کل کو جب دوبارہ الیکشن ہوں۔ اچھا، ایک چیز اس میں درمیان میں اور ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جو پی ڈی ایم 2 بن رہی ہے، یہ مقتدرہ سے اس چیز کی گارنٹی مانگ رہی ہے کہ ہمیں 5 سال پورے کرنے دیے جائیں گے تاکہ ہم معیشت کو ایک پٹری کے اوپر چڑھا دیں، اور اگر 5 سال پورے ان کو دیے جاتے ہیں، درمیان میں کوئی ایسی ایجیٹیشن نہیں ہوتی یا کوئی دھرنا نہیں ہوتا کہ خان صاحب اس کو مزاحمت نہیں کرتے، تو پھر ممکنات میں سے ہیں کہ اگر ان کی پرفارمنس ٹھیک رہی اور کوئی معیشت بہتر کر گئے تو پھر یہ 5 سال نکال سکیں گے، ادروائز 6 مہینے، سال، 1.5 سال، 2 سال، اور اس کے لیے نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بننا پسند نہیں کریں گے اور پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کابینہ کا حصہ رہنا پسند نہیں کرے گی۔ یہ ساری صورتحال تھی، اور الیکشن دوبارہ سال بعد ہوں، 1.5 سال بعد ہوں، 5 سال بعد ہوں، لیکن اس الیکشن سے ان کو یہ فائدہ ہو گیا کہ کہیں نہ کہیں ہر بندہ اپنی چیزیں سمیٹنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔